بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیا آپ کافر ہیں؟ کیا میں کافر ہوں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں؟ ذرا سی بھی تنگ دستی آتی ہے، ذرا سی بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا قرضہ چڑھ جاتا ہے، فوراً اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے اطراف میں کہ وہ اچھی بھلی عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ مسجد میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی تنگ دستی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اچھی بات ہے، کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے کہ آپ فوراً مشکل آئی، پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائی اور مسجد کی طرف رخ کیا، نماز کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور خوب گر گرا کے دعائیں مانگ رہے ہو، تو یہ بہتر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق بھی سے بھی پیش آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر کوئی تنگ دستی آ جاتی، سب سے بڑی بات کہ پیسوں کی تنگ دستی آ جاتی نا جس کے پاس، یا کوئی گھر میں ایسے بیمار پڑ گیا، یہ پریشانی آ گئی، لاحق آ گئی، کوئی ڈپریشن والا ماحول ہو گیا، تو ایسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ایسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے تھے نا، اس نماز سے بھی رخ موڑ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نماز نہیں پڑھنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ تو میری بات ہی نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، دیکھو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا، میرا تو سب کچھ کنگال ہو گیا، ڈوب گیا، کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، مجھے کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ سب کفر ہے، کفر۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی شفقت یا محبت سے مایوس ہونا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر آپ اللہ کی ہی عبادت سے رخ موڑ لو گے تو کیا آپ پنپ پاؤ گے؟ کیا آپ پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو پاؤ گے؟ یا اگر آپ بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا تکلیف میں ہے یا پریشانی میں ہے تو کیا وہ واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا؟ یا آپ کی کسی اپنے کا انتقال ہو گیا ہے کہ جس کی مایوسی کی وجہ سے اپنے کفر اختیار کیا ہے، تو کیا وہ واپس زندہ ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آپ کفر کر رہے ہو، آپ مزید اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ آزمائش تو جو انبیاء کرام پہ آیا کرتی تھی وہ اگر ہم پر آ جائے تو ہم جہاں ہیں ابھی کے ابھی وہی زمین پر گڑ جائیں، دس جائیں، مر جائیں، ہم نہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو اٹھا سکتے اپنے کاندھوں پر۔ ہاں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم پر امتحان ڈالتے ہیں کہ آیا اس امتحان میں میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کفر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، پیسہ دے کر بھی آزماتے ہیں، پیسہ لے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد لے کر بھی آزماتے ہیں۔ بات سمجھ آئی میری؟ اللہ تعالیٰ صحت دے کر بھی آزماتے ہیں، صحت لے کر بھی آزماتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا ہوا تھا، اچھی صحت دی ہوئی تھی یا بہت دولت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ نعمت چھین کر یہ چاہا کہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری رحمت میں آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ پہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کو جانے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مرحلے ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اس پہ اچھی طریقے سے پورا اتر سکے، اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا ہی بوجھ، اتنا ہی بھار ڈالتے ہیں جتنا ہم اٹھا سکیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر، صبر، حمد و ثنا، عبادت، بس یہی چیز تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی تو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق بھی دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ سمجھ میں چاہے کتنی بھی مشکلات پیش آ جائیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی مرحلہ آ جائے، تو ہمیں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ دنیا کب کی ہے، کتنی بھی ہے، کتنے سال کی بھی ہے، ہم کو کیا پرواہ، ہم کو کیا لینا دینا ہے اس دنیا کب تک جاری ہے۔ ہمیں تو اس سے مطلب ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری عمر کتنی ہے۔ پلک جھپکتے ہی آنکھ بند کرتے تو ہمارا بچپن سے لے کے اب تک کا سفر نکل گیا، ختم ہو گیا۔ کیا کوئی وقت ٹھہرا، کوئی لمحہ ٹھہرا، کوئی سال ہماری زندگی کا ٹھہرا؟ نہیں ٹھہرا، اور نہ ہی ٹھہرے گا، واللہ نہیں ٹھہرے گا۔ ہم ابھی پلک جھپکیں گے اور پھر آگے ہم یا تو بڑھاپے کی سیڑھی پہ ہوں گے، اور اگر ہماری تقدیر میں بڑھاپا نہیں لکھا ہوا تو یا تو ہماری قبر لکھی ہوئی ہے۔ بڑھاپے کے بعد بھی قبر ہے، بڑھاپے کے بعد بھی قبر ہے، لیکن بعض لوگوں کی نصیب میں تقدیر میں بڑھاپا نہیں ہوتا، جوانی میں مر جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پلک جھپکتے یا تو ہمارا انتقال ہو جائے گا یا تو ہم بڑھاپے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو ہم نے کیا پایا کیا کھویا اس کی فکر میں لگنا چاہیے، اور پایا سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی پائی یا نہیں پائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مشکلات میں ڈالا ہے، ابھی اگر آپ کا کاروبار نہیں ہے، یا آپ کا کام صحیح نہیں چل رہا ہے، یا ابھی بہت تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو نماز کی طرف رجوع کرو۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ سب سے بڑا حل، آسان حل، پیارا حل، اچھا حل نماز ہے، صرف اور صرف نماز۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں کہو، کوئی نیت نہیں باندھو کہ میں 2 رکعت نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں فلانے نماز کی، یہ نماز کی، وہ نماز کی، نہیں۔ محبت سے جاؤ، مصلی پہ کھڑے ہو، اچھی طرح وضو بنا کر، اور 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھو کہ آپ کو نیت آپ کے دل میں نا، آپ کو نفل پڑھنے جا رہے ہو 2 رکعت، آپ کو منہ سے ہی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو اور کہو اللہ اکبر، کہہ کے جو آپ نیت باندھو گے، واللہ 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 اللہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تمام بتوں کو، بت پرستوں کو، شیطانوں کو، اور تمام در و دیوار پہ لگے ہوئے بھگوانوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کے پاس آئے ہو، اللہ کو مانگنے، اللہ سے مانگنے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ کو کہنے کے لیے کہ یا اللہ تو ہی واحد ہے، تو ہی اکیلا ہے، تو ہی میرا بادشاہ ہے۔ یہ سب کہو گی اللہ کو، اللہ کتنا راضی ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم، اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آپ یہ کتنی پیاری چیز کرتے ہو خود کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ آپ کے دیکھو بونس کے طور پر نامہ اعمال میں آپ کی بڑی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بونس کے طور پہ آپ کے چہرے پہ نور بھی آ رہا ہے، بونس کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے کام بناتے جا رہے ہیں، پیچھے کے آپ کے گناہ دھلتے چلے جا رہے ہیں، بونس بونس بونس۔ لیکن سب سے پیاری بات تو یہ ہے، جو سب سے بڑا بونس ملتا ہے وہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب دیتا ہے۔ نماز سے بڑھ کر اور کوئی، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی دولت اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چھوڑ دو، ختم کرو۔ کیا تنگ دستی آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی، پیسہ بھی اللہ نے دیا تھا، تنگ دستی بھی اللہ نے دی، کوئی بات نہیں، ابھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا، اور تب تک مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری تنگ دستی دور نہیں کر دیتا۔ میں یا صحت خراب ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ سے تب تک مانگتی رہوں گی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں، اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ اب دعا مانگو۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ یا اللہ تعالیٰ کو بولو یا اللہ تو میری امید نہیں ہے، یا اللہ تو میرا یقین ہے، یقین کہ میں جانتی ہوں پتھر پہ لکیر ہے، میں دنیا بھر میں لکھ کے لگا دوں گی کہ اللہ میرا یقین ہے، اللہ میری امید نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میری تکلیف دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی میری پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا یقین اگر دل میں نہیں ہے تو خدا را منہ سے بولو، جھوٹے منہ بولو، 1 دفعہ بولو، 2 دفعہ بولو، 100 دفعہ بولو، بولتے جاؤ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ تو میرا یقین ہے، تو میری امید نہیں ہے۔
میں امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور اتنی اچھے سے سمجھ میں آئی ہو کہ آج ابھی کے ابھی آپ مایوسی چھوڑ دو گے اور اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ سے محبت کا اظہار کرو گے، اور اپنی تمام پریشانی تکلیف اب دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔